خدا کا وجود صدیوں سے بحث سے نمایاں رہا ہے. کیا ہو اگر اس بحث کو آج ختم کر دیا جائے؟ کیا خدا واقعی میں موجود ہے؟ اگر ہے تو سائنس اسے کیوں نہیں مانتی؟ آئیں آج سائنس سے پروف کرتے ہیں خدا کی ایگزسٹنس کو. السلام علیکم. خدا کے وجود پر بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں. انسان کسی بھی مذہب سے ہو، کبھی نہ کبھی اس کے ذہن میں خدا کے متعلق کوئی نہ کوئی سوال تو آیا ہوگا. ایز اے مسلم میرے دماغ میں بھی خدا کے بارے میں بہت سے سوالات آئے ہیں. اگر یہ سوال کسی عالم و فاضل سے پوچھے جائیں تو ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اسے نہیں سوچتے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن میرا خود کا ماننا ہے کہ ہمیں ان سوالوں پر غور کرنی چاہیے. اگر ہم خدا کو سائنس سے پروف کر دیں تو ہمارے خدا سے محبت بڑھ جائے گی. اس دنیا میں کچھ ایسی باتیں ہیں جنہیں سائنس نے پروو کر دیا ہے، جنہیں سائنس کی روح میں لاز کہتے ہیں. اس لاز کا دنیا میں کوئی انکار نہیں کرتا. انہی لا میں سے ایک لا سیکنڈ لا آف تھرموڈائنمکس ہے، جس کے مطابق ایک انٹروپی انکریز ہوتی ہے، ڈیکریز نہیں ہوتی انٹل انلیس کوئی دوسری فورس اس کے اوپر ایکٹ نہ کرے. ہم مثال لیتے ہیں کہ اگر یہاں ایک بام پھٹ جائے تو اس سے جو بلاسٹ ہوگا اس کی وجہ سے ڈیفیکٹو پروڈیوس ہوگا، خود بخود دوبارہ صحیح علامت اپنی حالت میں واپس نہیں آئے گا. یہ ہے لا آف تھرموڈائنمکس. ہم یہاں باتیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک بگ بینگ جیسے ایک بڑے سے دھماکے کی وجہ سے اتنا بڑا آرڈر کیسے پروڈیوس ہو سکتا ہے. السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم واللہ بما تعملون بصیر. آرڈر کے لیے ایک برین کی ضرورت ہے، جبکہ ڈس آرڈر کے لیے کوئی برین کی ضرورت نہیں ہے. اور آرڈر بھی کچھ ایسا کہ صرف پلانٹ ارتھ پر 12.6 ملین سپیشیز ہیں. اگر انسان ان میں سے کسی بھی ایک سپیشیز پر اپنی پوری زندگی گزار دے تو اس کے بارے میں صرف ان کی عادات ہی پتہ نہیں کر سکتا. تو یہ تو بندے کا گمان ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ جان سکے کہ اس کا کریٹر کون ہے، یا یہ خود بخود ہی کریٹ ہو گئی ہے. فریڈ ہارٹلی جو کہ ایک بہت بڑا سائنسدان اور فلاسفر تھا، اس نے کہا تھا کہ انسان کا وجود اس سے کم کمپلیکس ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ایک ٹورنیڈو آئے اور وہ کوڑے کرکٹ سے ایک بوئنگ 747 بنا دے، کوئی پاگل ہی ہوگا جس کے اوپر بلیو کرے گا. تو اس کے اوپر ڈارون نے کہا تھا کہ پھر تو سب سے بڑا بوئنگ 47 تو گاڈ ہے. اس کے اوپر اس نے کتاب لکھی الٹیمیٹ بوئنگ 47، جس کے اندر اس کا یہ کہنا تھا کہ اگر انسان کو بنانے اتنا کمپلیکس ہے تو پھر اس گاڈ کو کس نے بنایا ہوگا. اگر ہم اس کی یہ بات کچھ دیر کے لیے مان لیں تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس کریٹر کو بنانے کے لیے بھی اس سے کمپلیکس کریٹر کی ضرورت ہے. اس طرح یہ کریشن تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، اس سے بڑا کمپلیکس، اس سے زیادہ کمپلیکس، اس سے زیادہ کمپلیکس. آخر میں ہمیں ایک بات کو ماننا ہوگا کہ ایک ایسا کریٹر ہے جسے کسی اور کریٹر نے نہیں بنایا، اینڈ دیٹ از گاڈ اللہ. اللہ خالق کل شیء وهو على کل شیء وکیل. اس سلسلے میں ایک حدیث یوں کچھ آتی ہے کہ شیطان تم سے پوچھتا ہے کہ آسمان کو کس نے بنایا، تو تم کہتے ہو کہ خدا نے. اور وہ تم سے پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے بنایا، تم کہتے ہو خدا نے. آخر وہ اس سوال کرتا ہے کہ تو خدا کو کس نے بنایا، تو تم جواب دینا کہ خدا کو کسی نے نہیں بنایا، خدا ہمیشہ سے ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہاں اس بات پر غور کیجئے کہ خدا آیا نہیں ہے، بلکہ خدا ہمیشہ سے ہے. کوئی ایسا وقت نہ تھا جب خدا نہیں تھا. اور اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں انصاف بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، اور جن لوگوں کو انصاف ملتا ہے کیا وہ واقعی میں انصاف ہے؟ ایک شخص 100 قتل کرتا ہے اور اسے سزا میں کیا ملتی ہے؟ صرف ایک بار سزا، ایک پھانسی. کیا یہ سچ میں انصاف ہے؟ اسی کے لیے اگر ضروری ہوگا کہ ایک ایسا بھی دن ہوگا جب اصل میں سب کو انصاف دیا جائے گا. 100 قتل کرنے والے کو 100 بار سزا دی جائے گی. وہی تو ہے ڈے آف ججمنٹ، یعنی قیامت کا دن. ان ساری باتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک ایسا برین، ایک ایسی ڈیوائن پاور، ایک ایسی ول ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے. وہی تو ہے اللہ.
أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله. بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. مجھے یقین ہے کہ میں اس ٹاپک کو بہت خوبصورت طریقے سے آپ کو سمجھا سکا ہوں گا. اللہ حافظ.